الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد۔ طہارت کے مسائل آپ کی اس مسجد کے اندر ہر ہفتے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے وضو کا طریقہ، اس سے پہلے برتن کے مسائل، استنجا کے مسائل، یہ سب سارے مسائل طہارت سے متعلق ہیں۔ ان کا ذکر آپ کے سامنے ہر ہفتہ ہو رہا ہے۔ آج بھی طہارت ہی سے متعلق ہماری گفتگو ہوگی، اور وہ ہے موزوں اور جرابوں پر مسح کا بیان۔ دین اسلام ہمارا بہت آسان دین الحمدللہ، وہ اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو حرج اور مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ اس لیے دین اسلام کے اندر بہت آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ آپ اور ادیان کو دیکھیے، ان کے یہاں بڑی سختیاں تھیں، لیکن اس دین کو اللہ رب العالمین نے آسان بنا کر کے بھیجا، کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر آسانی ہے۔ اس لیے اور یہ دین اس انسان کی فطرت کے عین موافق ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے دین کے اندر بہت آسانیاں رکھی ہیں۔ انہی آسانیوں میں سے ایک آسانی یہ بھی ہے موزے پر اور جرابوں پر مسح کرنا۔ آپ دیکھیں اسلام کے اندر تیمم ہے۔ اگر آدمی پانی استعمال نہیں کر سکتا، بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، موت کا اندیشہ ہے، یا پانی نہیں ہے، تو انسان تیمم کر لیتا ہے۔ یہ بھی اسلام کی آسانیوں میں سے ایک بڑی آسانی ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے پوری مسجد کو اللہ رب العالمین نے ہماری پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ جہاں بھی نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں ہے، تیمم کر لیجئے، نماز پڑھ لیجئے۔ مسجد ہی میں آ کر کے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، یعنی اگر آپ سفر پہ ہیں تو، لیکن اگر آپ حضر میں ہیں، مقیم ہیں، گھر پر ہیں، تو آپ کو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ یہ آسانی کن کے لیے ہے؟ جو مسافر ہوتے ہیں ان کے لیے آسانی ہے۔ سفر میں ہے، مسجد نہیں ہے، چٹیل میدان ہے، تو نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز پڑھنا ان کو، تو پانی نہیں ہے، تیمم کر لیں، اور نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لیں۔ اگرچہ مسجد نہیں ہے، پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے مسجد ہی کے اندر آنا ضروری ہوتا تھا، وہ میدان میں کھلی جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن الحمدللہ اسلام کے اندر یہ آسانی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ تو بہت آسانیاں ہیں دین اسلام کے اندر۔ انہی آسانیوں میں سے ایک آسانی ہے موزے اور جرابوں پر مسح کرنے کی آسانی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، تو آپ نے وضو شروع کیا، اور جب پاؤں دھلنے کی باری آئی تو میں جھکا کہ آپ کے دونوں موزوں کو نکال دوں، تو ہمارے نبی نے فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین فمسح علیہما۔ آپ نے کہا کہ دونوں کو چھوڑ دو، میں نے ان دونوں کو پاکی میں پہن رکھا ہے، یعنی وضو کرنے کے بعد پہنا ہے۔ پھر آپ نے ان دونوں پر مسح کیا، دونوں موضوعوں پر آپ نے مسح کیا۔ اس طریقے سے ایک صحابی جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اس امت کا یوسف کہا جاتا تھا، بہت خوبصورت تھے۔ تمہارے بھی نے کہا کہ اس امت کے یوسف کون ہے؟ جریر بن عبداللہ البجلی۔ وہ بعد میں اسلام انہوں نے قبول کیا۔ مائدہ، سورۃ مائدہ قرآن کی ایک سورت ہے، اس آیت کے نزول کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو جب یہ وضو کرتے اور موزہ پہنے ہوتے تو موزے پر مسح کر لیتے، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں موزوں پر مسح کر رہا ہوں۔ تو اس حدیث کے راوی، بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ، اس کے راوی ہیں ایک ابراہیم التیمی یا ابراہیم النخعی، یہ تابعین میں سے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ حدیث بہت اچھی لگتی تھی، کن کو؟ مسلمانوں کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، صحابہ کو یہ حدیث بہت اچھی لگتی تھی۔ کیوں اچھی لگتی تھی؟ اس لیے اچھی لگتی تھی یہ حدیث کہ اسلام ان کا کب ہوا، قبول کیا اسلام؟ سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے وضو کا طریقہ بیان کیا کہ کیسے آپ کو وضو کرنا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے دونوں پاؤں دھلنے کا حکم دیا ہے، دونوں پاؤں دھلنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بعد میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ موزے پر جو مسح کرنے کا معاملہ اور مسئلہ ہے، اور نبی کی جو سنت ہے، اور یہ متواتر سنت ہے، یہ بہت سارے صحابہ نے بیان کیا اس سنت کو، آپ کے اس عمل کو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، مغیرہ بن شعبہ نے، جابر رضی اللہ عنہ، بڑے صحابہ ہیں جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا، اور متواتر حدیث ہے یہ۔ تو جو صحابہ اور تابعین تھے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث انہیں بڑی اچھی اور پیاری لگتی تھی۔ کیوں لگتی تھی؟ اس لیے کہ جب خوارج پیدا ہوئے تو خوارج کا کہنا یہ تھا کہ شروع اسلام میں مسح کیا گیا تھا، اور جب بعد میں وضو کی آیت اتری تو وہ منسوخ ہو گیا، لہذا اب موضوع پر مسح نہیں کر سکتے، موضوع پر مسح کرنے کا حکم ختم ہو گیا۔ یہ پہلے حکم تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا جب آیت اتری سورہ مائدہ کے اندر، وضو کی آیت، جس میں اللہ رب العالمین نے موضوع پر مسح کرنے کا ذکر نہیں کیا پورے قرآن میں۔ کیا ذکر کیا؟ پاؤں کو دھلنے کا۔ وہ کہتے ہیں خوارج سمجھتے ہیں نا، جو حکمرانوں کے خلاف خروج کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف انہوں نے خروج کیا، بغاوت کیا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج و بغاوت کیا۔ حکمرانوں کو کے خلاف جو خروج کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، اور اس طریقے سے تکفیر کرتے ہیں مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے مسلمان نہیں مانتے، تو ایسے لوگوں کو خوارج کہا جاتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جو بڑے گناہوں کا مرتکب ہے
اگر کوئی بڑا گناہ کیا کسی مسلمان نے تو ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. ایسے لوگوں کو خوارج کہا جاتا ہے. تو ان کے یہاں حدیث حجت نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں جو قرآن میں اسی کو ہم مانیں گے. تو قرآن میں موضع کے مسح کا ذکر نہیں ہے، تو اس لیے خوارج موضوع پر مسح نہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے یہاں موضع پر مسح نہیں. کیوں نہیں بھائی؟ اس لیے کہ قرآن میں نہیں ہے. تو نبی کی حدیث ہے کیا مسح کرتے تھے؟ تو کہتے پہلے تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا. جب آیت اتری سورہ مائدہ کی بات سمجھ آ رہی نا، کہتے کہ پہلے تھا ختم ہو گیا، اس لیے موضع پر مسح نہیں کریں گے. تو ان کا اسلام کیوں لوگوں کو اچھا لگتا تھا، قبول پیاری حدیث لگتی تھی؟ کیونکہ یہ سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد اسلام قبول کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں موضوع پر مسح کرنے کا حکم منسوخ نہیں ہوا. اگر منسوخ ہوتا تو سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد بھی اللہ کے رسول کو موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا. اس کا مطلب یہ کہ حکم منسوخ نہیں ہوا. تو ابراہیم النخعی تابعی ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کی حدیث بہت اچھی لگتی تھی، کیونکہ اس حدیث میں خوارج پر رد ہے، خوارج کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ موضوع پر مسح نہیں کیا جائے گا. اس لیے ان کے یہاں موضوع پر مسح نہیں ہے، وہ موضوع پاؤں پر وہ دھلتے ہیں، وہ موضوع پر مسح نہیں کرتے، ان کے جائز نہیں ہے خوارج کے ہاں. تو یہ حدیث ان کو بڑی اچھی لگتی تھی کیونکہ اس میں خوارج پر رد ہے اور موضوع پر مسح کرنے کی حدیث متواتر ہے، میں نے بیان کیا. اور اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے علماء نے اس کو عقیدے کی کتاب کے اندر بیان کیا ہے، کیونکہ ہمارے درمیان اور جو اہل باطل اور اہل بدعت ہیں ان کے درمیان حد فاصل ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں، انہی میں سے یہ بھی ہے. چونکہ وہ لوگ موضوع پر مسح کرنے کے قائل نہیں ہیں، کہتے نہیں جائز ہے موضوع پر مسح کرنا. تو اس مسئلے کو کہاں بیان کیا؟ عقیدے کے اندر بیان کیا. عقیدے میں اتنا مشہور مسئلہ ہو گیا یہ. ہمارے درمیان اور خوارج کے درمیان بہت بڑا فرق ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگ موضوع پر مسح کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، کہتے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث جو بخاری مسلم کی جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ حدیث سے صحابہ کرام کو بڑی خوشی ہوتی تھی سن کر کے کہ انہوں نے بیان کیا. مطلب یہ ہے کہ موضوع پر مسح کرنے کا حکم منسوخ نہیں ہوا. اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تمام صحابہ موضوع پر مسح کیا کرتے تھے اور اس پر اجماع ہے باقاعدہ. لہذا موضوع مسح کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی کا عمل ہے، اور وہ عمل ہے جو اہل باطل سے ممتاز کرنے والا عمل. اس لیے عقیدے کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام اور محدث گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ تھے. ان کی کتاب عقیدہ طحاویہ، انہوں نے کتاب لکھی اور عقیدہ طحاویہ کے نام سے کتاب ان کی طرف منسوب کیا گیا کہ انہی کی کتاب ہے یہ. حالانکہ ان کا عقیدہ نہیں، تمام صحابہ کا عقیدہ، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہوئی. وہ کتاب باقاعدہ ہم نے یہاں پڑھی سعودی عرب کے اندر. سعودی عرب کے یونیورسٹیوں میں کتاب داخل نصاب ہے، پڑھائی جاتی ہے کتاب. عقیدہ طحاویہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس مسئلے کو عقیدہ طحاویہ کے اندر بیان کیا. تو بیان کیا اس لیے بیان کیا ہے یہ کہ ہمارا عقیدہ ہو گیا یہ خوارج کا عقیدہ نہیں ہے ان کا، یہ اس مسئلے کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے یہ مسئلہ عقیدے جیسا ہو گیا، اتنا اہم مسئلہ ہو گیا یہ. تو انہوں نے اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ کے اندر، اور بھی جب علماء نے کتابیں لکھی عقیدے پر تو اس مسئلے کو عقیدے کی کتاب کے اندر بیان کیا، کیونکہ خوارج کے یہاں موضع پر مسئلہ نہیں ہے. اور روافض جو ہیں شیعہ، وہ پاؤں کو دھلتے ہی نہیں ہیں، وہ پاؤں پر مسح کرتے ہیں. ان کے ہاں پاؤں دھلنا نہیں ہے، پاؤں پر مسح کرتے ہیں وہ لوگ. دیکھا آپ لوگوں نے نا، پاؤں پر مسح کرتے ہیں، ایسا دھلتے نہیں پاؤں کو لوگ. خوارج موضع پر مسح کے قائل ہی نہیں ہیں. اس لیے جو اہل سنت والجماعت کا، سلف صالحین کا، صحابہ تابعین اور تبع تابعین کی جماعت میں جو لوگ ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کا عقیدہ اور منہج کیا ہے کہ موضوع پر مسح کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہے، مستمر سنت ہے، منسوخ نہیں ہوئی ہے. اور یہ ہمارے درمیان اہل باطل کے درمیان فرق ہے یہ. تو موضوع پر مسح کرنا یہ ہمارے نبی کا عمل ہے اور دین اسلام کی آسانیوں میں سے ایک بہت بڑی آسانی ہے. اور موضوع پر مسح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آسانی ہے. اس لیے موضوع پر مسح کرنا بھی اللہ کے رسول ثابت ہے. اور ایسے ہی موضوع پر مسح، موزہ کس کو کہا جاتا ہے؟ موزہ دراصل خفین کو کہتے ہیں. خفین یعنی چمڑے کے موزے، چمڑا، خف کہتے ہیں چمڑے کو، اس کو موزہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر موزوں کے علاوہ کوئی دوسرے کپڑے کے بنے ہوئے موزے اگر ہیں جس کو ہم جراب کہتے ہیں، تو کیا ان پر مسح کر سکتے کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا یہ بھی ہمارے نبی ثابت ہے. مغیرہ بن شعبہ کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ومسح علی الجوربین والنعلین، اور جوربین پر مسح کیا اور نعلین پر مسح کیا. نعلین کہتے ہیں جوتوں کو، اور جورب کہتے ہیں کس کو؟ جو کپڑے اور اون اور لیلن کے بنے جائیں ان کو جورب کہتے ہیں. جو چمڑے کے ہوں ان کو موزہ کہتے ہیں، خفین. لیکن جو کپڑوں کے بنے جائیں ان کو جورب کہا جاتا ہے. اس طریقے سے صحابہ کرام سے باقاعدہ یہ بات ثابت ہے، عمل ثابت ہے کہ وہ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے. ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے، انس رضی اللہ عنہ سے، برا بن عازب سے، ابو امامہ سے، بہت سارے صحابہ، تقریباً 20-25 صحابہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے. اور امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جرابوں پر مسح کے جواز پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، کیونکہ موضوع پر مسح کرنے کا مقصد آسانی ہے.
اور وہ آسانی جرابوں پر مسح کرنے کے اندر بھی ہوتی ہے، اس لیے جو بھی چیز آپ کے پاؤں کو چھپائے اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں شروع میں چمڑا تھا، آخر میں جرابیں آ گئی، آپ نے ان پر مسح کیا، صحابہ کرام نے جرابوں پر مسح کیا، لہذا جو بھی آپ کے پاؤں میں ہے، جو آپ کے پاؤں کو چھپاتا ہے، اس پر مسح کرنا انسان کے لیے جائز ہے، جیسے کہ خفین اور جوربین پر مسح کرنا جائز ہمارے لیے۔ تو ایسا نہیں کہ صرف چمڑے کے موزے ہی پر مسح کر سکتے ہیں، ایسا آج کل بہت سارے ایسا لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ چمڑے کا موزہ ہوگا تبھی کر سکتے ہیں، کپڑوں کے موزے پر آپ مسح نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ کا اجماع باقاعدہ، اور یہاں کے علماء کی جو کمیٹی بڑے بڑے علماء کی، ان سے سوال کیا گیا سعودی عرب کے اندر، تو کہتے ہیں کہ جیسے موزوں پر آپ مسح کر سکتے ہیں ایسے جرابوں پر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء اس دور کے گزرے ہیں، ان سے باقاعدہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ جرابوں پر بھی مسح کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی آپ کے پاؤں کو چھپاتا ہے، لیکن اس کی شرط ہے، ہر چمڑے کے موزے پر آپ مسح نہیں کر سکتے، یا آپ جوربین پر جو ہے مسح نہیں کر سکتے، اس کی شروط ہیں۔ جب وہ شرطیں پائی جائیں گی تب آپ کے لیے مسح کرنا جائز ہوگا۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ دونوں کو آپ نے وضو کے بعد پہنا ہو۔ وضو کرنے کے بعد اگر آپ موزہ پہنتے ہیں، چاہے چمڑے کا ہو، چاہے نائلن کا ہو، چاہے سوتی کا ہو، چاہے کپڑے کا ہو، اس پر آپ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ وضو کرنے کے بعد پہنے ہوں، آپ نے وضو کیا اس کے بعد پہنا۔ اگر آپ نے بغیر وضو کے پہن لیا، آپ کا وضو نہیں ہے، تو آپ موزوں پر مسح نہیں کر سکتے، آپ کو موزوں کو نکالنا پڑے گا، پاؤں کو دھلنا پڑے گا۔ نمبر 2، دونوں موزے پاک ہوں، پاک موزے ہوں۔ اگر آپ کا موزہ ناپاک ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، تو آپ اس کے اوپر مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور آپ جوتے پہنے ہوئے تھے، دوران صلاۃ آپ نے جوتوں کو نکال دیا، لوگ بھی جوتے میں نماز پڑھ رہے تھے تو صحابہ کرام بھی جوتے نکال دیے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے آ کر کے مجھے بتایا کہ میرے جوتوں میں گندگی ہے، اس لیے میں نے نکال دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس میں گندگی ہو اس میں صلاۃ نہیں ہوتی۔ آپ کا کپڑا ہے، اگر گندگی لگی ہوئی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ زمین جہاں پر نماز پڑھتے وہاں گندگی ہے، نجاست، تو آپ کی نماز جائز نہیں ہوگی۔ تو ایسے ہی اگر موزہ گندا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، تو اس میں نماز جائز نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام کا اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ، اتباع سنت کا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول جوتا نکال رہے ہیں تو تمام صحابہ جوتا پہنے ہوئے تھے، سب نے جوتا نکال دیا۔ ان کو نہیں معلوم کہ ہمارے نبی نے کیوں نکالا۔ ہمارے نبی نے پوچھا تم نے کیوں نکال دیا بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا نکالتے، اس لیے ہم نے بھی نکال دیا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں نے اسے نکالا کہ ہمارے جوتے کے اندر گندگی تھی۔ اسے معلوم ہوتا کہ ہمارے نبی غیب نہیں معلوم تھا، دیکھو جوتے گندگی آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، جبریل امین نے آ کر کے بتایا کہ آپ کے جوتے گندگی اور آپ نے اس کے بعد نکالا۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول غیب معلوم تھا، آپ سب کو جانتے تھے، سب علم تھا آپ کے پاس، آپ کو جو ہے تمام چیزوں کا علم تھا، کان ما کان وما یکون، تمام چیزوں کا علم۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں، حالانکہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم حاصل نہیں۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ خاص ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اولاد دینا، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دیتا، کوئی بارش نہیں برساتا، کوئی ہوا نہیں چلاتا، کوئی موت نہیں دیتا، کوئی زندہ نہیں کرتا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے خاص معاملہ کہ اللہ تعالیٰ ہی علم غیب جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا۔ تو اگر علم غیب ہو تو بتا دیتے کہ ہمارے موزے میں گندگی لگی ہوئی، آپ کو نظر نہیں آیا، آپ نے نماز پڑھا دیا لوگوں کو، آپ کو بتایا گیا تو اس کے بعد آپ نے نکالا۔ تو صحابہ کا آپ دیکھیے اتباع سنت کا جذبہ کہ نبی کو دیکھا کرتے ہوئے خلاص نکال دیا، یہ نہیں سمجھا کہ کیوں آپ نکال رہے ہیں، کیوں آپ نے نکالا، نہیں پوچھا لوگوں نے اور نکالنا شروع کر دیا، سب نے جوتے نکال دیے۔ یہ ہم سے مطلوب ہے کہ جب اللہ کے رسول کی سنت ملے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ اتباع کا جذبہ، یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی، خلاص اس پر انسان کو عمل کرنا۔ تو بہرحال دوسری بات شرط کیا ہے کہ موزے پاک ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مسح چھوٹی نجاست میں، چھوٹی ناپاکی میں جائز ہے، چھوٹی ناپاکی جس میں انسان کو وضو کرنا پڑتا ہے، بڑی ناپاکی میں انسان کو غسل کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر انسان کو بڑی ناپاکی حاصل ہو جائے، لاحق ہو جائے گی، تو انسان کو موزہ نکالنا پڑے گا، کیونکہ اس کو غسل کرنا ہے۔ انسان بھائی موزہ، انسان بنیان نکال کر کے، کپڑے نکال کر کے انسان غسل کرتا ہے نا، تو اسے موزے نکال کر کے اس کو غسل کرنا ہے۔ تو بڑی ناپاکی اگر انسان کو لاحق ہو جائے گی تو انسان موزے پر مسح نہیں کر سکتا، اس کو غسل کرنا ہے۔ تو چھوٹی جو ناپاکی ہے جس میں انسان کو وضو کرنا پڑتا ہے، جیسے ہوا خارج ہو گئی، انسان نے پیشاب کر لیا، انسان نے پیخانہ کر لیا، اونٹ کا گوشت کھا لیا، انسان کا وضو ٹوٹ گیا۔ اور جب وضو ٹوٹ گیا، اس نے موزہ پہن رکھا تھا وضو کرنے کے بعد پاکی کی حالت میں، تو اب جب وضو کرے گا اور جب وہ پاؤں دھلنے کا وقت آئے گا تو پاؤں سے موزوں کو نہیں نکالے گا، اس پر مسح کر لے گا، کیونکہ چھوٹی ناپاکی ہے۔ بڑی ناپاکی میں انسان کو موزہ نکالنا پڑے گا، کیونکہ غسل کرنا ہے اس کو، غسل کے بغیر انسان پاک نہیں ہوگا۔ تو چھوٹی ناپاکی میں 3 شرطیں ہو گئی۔ چوتھی شرط یہ کہ مسح کا متعین وقت ہے، اسی میں انسان مسح کر سکتا ہے، اس کے بعد مسح کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ مسافر کے لیے کتنا ہے؟ 3 دن 3 رات۔ آپ نے موزے پر مسح کیا، موزہ پہننے سے شروعات نہیں ہوگی، جب آپ پہلی بار موزے پر مسح کریں گے اس کے بعد سے شروعات ہوگی۔ مان لیجیے آپ نے فجر میں موزہ پہنا، وضو کرنے کے بعد فجر میں آپ نے وضو کیا، موزہ پہن لیا، اب آپ کا وضو کرتے ہیں ظہر میں آ کر کے، تو یہاں سے مدت شروع ہوگی، موزہ پہننے سے مدت نہیں شروع ہوگی۔ کیا آپ نے موزہ پہنا فجر میں تو فجر سے فجر 24 گھنٹہ ہو گیا، ختم نہیں،
کہاں سے مدت کی شروعات ہوگی؟ پہلے مسح سے مدت کی شروعات ہوگی. اور جب وقت ختم ہو گیا، مان لیجیے آپ نے ظہر میں مسح کیا تھا، اب ظہر کا وقت آئے گا تو کتنا ہو جائے گا؟ 24 گھنٹے ہو جائیں گے. اب آپ نے مان لیجیے ظہر سے پہلے مسح کر لیا، وقت ختم ہونے سے پہلے آپ نے مسح کر لیا. اب آپ کا وضو باقی ہے، مسح کر لیا آپ نے، تو جب تک آپ کا وضو باقی رہے گا جب تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. جیسے مان لیجیے آپ نے ظہر سے پہلے وضو کیا، ظہر میں آپ کا وضو باقی ہے، عصر میں بھی آپ کا وضو ہے اور آپ نے موزہ نہیں نکالا، موزہ پہن رکھا آپ نے، تو آپ عصر کی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ کو موزہ جو ہے وہ موزہ نکالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا وضو ٹوٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس موزے پر مسح کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. اب آپ کو موزہ نکالنا پڑے گا. جب آپ دوبارہ وضو کریں گے تو آپ کو موزہ نکالنا پڑے گا اور پاؤں دھلنا پڑے گا. اس کے بعد پھر جب آپ موزہ پہنیں گے، پھر جب پہلی بار مسح کریں گے، وہاں سے پھر مدت کی شروعات ہوگی. بات واضح ہوئی؟ تو کتنی شرطیں ہیں بھائی؟ 4 شرط. پہلی شرط کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا پہلی شرط کہ دونوں کو وضو کے بعد پہنا ہو. نمبر 2، موزے پاک ہونا چاہیے، گندگی نہیں ہونی چاہیے. نمبر 3، بڑی ناپاکی میں موزہ نکالنا پڑے گا، بڑی ناپاکی موزے مسح کرنا جائز نہیں. چوتھی شرط کیا ہے؟ وقت ہے اس کا، یعنی کہ آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور 1 ہفتے تک موزے پر مسح کرتے جا رہے ہیں، نہیں جائز ہے یہ. 24 گھنٹہ بس. پہلی مدت کب شروع ہوگی؟ پہلی بار مسح کرنے سے. ٹھیک ہے، 24 گھنٹہ گزر گیا، اب آپ اس پر مسح نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کا وضو باقی ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں. تو ایسی صورت میں یہ 4 شرطیں، یہ شرطیں پائی جائیں گی تب موزے پر آپ مسح کر سکتے ہیں. اب وہ موزہ چاہے چمڑے کا ہو، چاہے کپڑے کا ہو، چاہے نائلن کا ہو، چاہے سوت کا ہو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں. ہاں، چند باتوں پر توجہ ضروری. پہلی بات یہ ہے کہ آج کل کے موزے بہت چھوٹے چھوٹے آ رہے ہیں. ایک موزہ ایسا بھی آ گیا کہ آپ کا یہ ٹخنا کھلا ہوا ہے، اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. ٹخنا ڈھکا ہونا چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا کہ ٹخنے تک آپ کو وضو کرنا ہے، لہذا جہاں تک آپ کو وضو کرنا ہے اتنا حصہ ڈھکا ہونا چاہیے. آج کل چھوٹے موزے آ رہے نا، ٹخنا دکھتا نا، اس پر مسح نہیں کر سکتے آپ، اگرچہ آپ نے وضو کے بعد پہنا ہے، آپ کو اس کو نکالنا پڑے گا. بلکہ آج کل موزے ایسے آ رہے صرف نیچے رہتے ہیں، نیچے رہے گا تھوڑا سا یہاں آگے رہے گا، ہے نا، اس پر بھی مسح آپ نہیں کر سکتے. پورا یہاں تک ہونا چاہیے، آپ کا ٹخنا ڈھکا ہونا چاہیے. اگر ٹخنا آپ کا ڈھکا نہیں ہے تو اس پر آپ مسح نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 4 شرطیں ہو گئی ہیں. مسح کا طریقہ کیا ہے؟ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بھگائیں گے پانی سے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اوپر مسح کریں گے، اور دائنے ہاتھ سے دائنے موزے کے اوپر اور بائیں موزے پر بائیں ہاتھ سے اوپر کر لیا آپ نے، یا دائنے سے یہاں بھی کر لیا اور بائیں پر بھی کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس یہ کہ موزے پر اوپر مسح کرنا، نیچے نہیں مسح کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کا دار مدار عقل پر ہوتا تو موزے پر نیچے مسح کرنا زیادہ بہتر ہوتا اوپر کرنے کے مقابلے میں، کیونکہ گندگی نیچے لگتی ہے تو اس لیے اوپر نیچے کرنا بہتر ہوتا. لیکن ہم کہاں مسح کرتے ہیں؟ اوپر مسح کرتے ہیں. اور ایک بار کرنا بس، پانی سے بھگایا آپ نے اور یوں پکڑا اس طریقے سے اوپر جہاں تک ہے موزہ وہاں تک آپ لے آئے، آپ کا مسح ہو گیا. ایسے ہی بائیں پر کر لیں، چاہے تو آپ دونوں کو ایک ساتھ کر لیں، دونوں ہاتھوں کو بھگائیں اور دائیں ہاتھ کو دائیں پاؤں کے موزے پر، بائیں ہاتھ کو بائیں پاؤں کے موزے پر ایک ساتھ دونوں پھیر لیں، ایسا ایک ساتھ پھیر لیں دونوں. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور چاہے تو پھر پہلے دائیں کریں، پھر آپ جو ہے بائیں پاؤں پر موزے پر مسح کر لیں. دونوں طریقہ آپ کے لیے جو ہے جائز ہے. کن چیزوں سے موزے پر مسح کرنا باطل ہو جاتا ہے؟ نمبر 1، مدت پوری ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ اب آپ اس پر مسح نہیں کر سکتے. 24 گھنٹہ ہو گیا، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیونکہ مسافر کو زیادہ آسانی کی ضرورت ہے اور مقیم کو کم، اسے مقیم کے لیے کم رکھا گیا. مقیم جو سفر پہ نہ ہو، جو گھر میں رہتا ہے، اور مسافر جو سفر پہ رہتا ہے، سفر پہ گیا تو 3 دن 3 رات مسافر، 1 دن 1 رات مقیم. مدت پوری ہوگی، 24 گھنٹہ ہو گیا، اب آپ اس پر مسح نہیں کر سکتے. اگر آپ کو مسح کرنا ہے تو آپ کو موزہ نکالنا، وضو کیجیے، پاؤں دھلیے، اس کے بعد پھر موزہ پہن لیجیے، پھر اس کے بعد آپ کے لیے اس موزے پر مسح کرنا جائز ہوگا. تو مدت پوری ہو جانے کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ حد سے اکبر. حد سے اکبر اگر ہو گیا، بڑی ناپاکی، تو اس سے بھی آپ کا ٹوٹ جائے گا. آپ نے مان لیجیے فجر میں پہنا موزہ، فجر میں آپ نے موزہ پہنا وضو کرنے کے بعد، ظہر میں آپ نے وضو کیا، مسح کر لیا، اب آپ چلے گئے سونے کے لیے، اب آپ کو نائٹ فال ہو گیا، حالانکہ دن میں ہوگا، ڈے فال کہہ لیجیے اس کو. ٹھیک ہے، تو دن میں آپ کا احتلام ہو گیا، کپڑے آپ کے گیلے ہو گئے، آپ نے خواب دیکھ لیا، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو آپ اس موزے پر مسح نہیں کر سکتے. اب آپ کو غسل کرنا بھائی، تو غسل کرنا تو آپ کو نکالنا ہے، موزے نکالنا ہے، تو بڑی ناپاکی سے انسان کا موزہ پر مسح کرنا ٹوٹ جاتا ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ جس موزے پر آپ نے مسح کیا ہے، اگر آپ نے اس کو اتار دیا تو اس سے اتار دینے سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وضو باطل ہو جائے گا اگر آپ نکال دیا. اور اگر وضو کر کے موزہ پہن لیا اور اس کا وضو نہیں ٹوٹا، جس کی وجہ سے اس نے موزہ مسح نہیں کیا، پھر موزہ اتار دیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آپ نے اس پر مسح نہیں کیا. مثال کے طور پر آپ نے فجر میں وضو کیا، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ موزہ پہننے جا رہے ہیں. ایک موزہ آپ نے پہنا، یار یہ اچھا نہیں ہے، دوسرا پہن لیا آپ نے، اس پر آپ نے مسح نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، تیسرا پہن لیا آپ نے، تو آپ کا کوئی مسئلہ نہیں اسے، کیونکہ آپ نے اس موزے پر مسح ہی نہیں کیا ہے. کب ہوگا یہ؟ جب آپ موزے کو اتار دیں گے.
ٹھیک ہے، جب آپ موزے کو اتار دیں گے تب آپ کا جو ہے مسح کرنا اسے باطل ہوگا. اگر موزے کو نہیں اتاریں گے تو ایسی صورت میں اسے آپ جو ہے یعنی وہ چونکہ آپ نے صرف موزہ بدلا ہے، ایک پہنا اتار دیا اس کو، دوسرا پہنا اس کو اتار دیا، ابھی آپ نے اس میں مسح نہیں کیا. مسح کر لینے کے بعد جب آپ اس کو اتاریں گے تب انسان کا کیا ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جس پر آپ نے مسح کیا اس چیز کو آپ نے اتار دیا، اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا. بات سنا رہی ہے؟ یہ تین چیزیں ہیں. ہمارے بھائی پوچھتے ہیں اگر موزہ پھٹا ہوا ہے، اگر موزہ بہت زیادہ پھٹا ہے جسے پوری انگلیاں نظر آ رہی ہیں تو اسی صورت میں موزہ پہننے کا فائدہ کیا ہوا آپ کا؟ موزہ کا فائدہ ہے کہ آپ کی انگلیاں سب ڈھکی ہوئی ہوں. ہاں، یہ اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو اس طریقے سے اگر پوری انگلیاں آپ کی نظر آ رہی ہیں، آدھا سب پھٹا ہوا ہے، تو اسی صورت میں انسان اس پر مسح نہیں کر سکتا. وہ موزہ ہونا چاہیے جو آپ کے انگلیوں کو، پاؤں کو ٹکنے تک ڈھانک دے. ہاں تو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کے پاؤں کو ڈھانک رہا ہے. جی ہاں. لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. لوگ ایسے کہتے ہیں وہ موزہ جو آپ کے پاؤں کو چھپا دے، جیسے مان لیجیے ہتھیلی ہے، آپ اپنے پاؤں میں ہاتھ میں جو بھی پہنیں گے اس کو ہتھیلی کہا جاتا ہے، چاہے وہ کپڑے کا ہو، چاہے وہ چمڑے کا ہو، چاہے کسی بھی چیز کا ہو، اس کو آپ ہتھیلی کہتے ہیں. آپ ٹوپی پہنتے ہیں، ٹوپی اس طریقے سے ہو یا اس طریقے سے کسی کپڑے کی ہو یا چمڑے کی ہو یا کسی بھی، بہت سارے لوگ دیکھیں مختلف ٹوپیاں پہن رکھی ہیں، آپ پہنے ہیں، وہ سب ٹوپی کے حکم میں آتا ہے. تو اسی طریقے سے موزہ جو بھی آپ کے پاؤں کو چھپائے، شرط یہ ہے کہ آپ کا جو ہے یہ پاؤں چھپا ہوا ہو، آپ کی انگلیاں اور ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں، اور اتنا نہ پھٹا ہو کہ آپ کی انگلیاں اور ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں. تو اسی پھٹنے کی وجہ سے تو اسی صورت میں آپ اس کے اوپر مسح نہیں کر سکتے. تو لوگ ایسا بیان کرتے ہیں کہ موٹا ہونا چاہیے، حالانکہ اس کے لیے کوئی دلیل حدیث کے اندر نہیں آتی ہے کہ موٹا ہونا چاہیے. موزہ جو آپ کے پاؤں کو چھپائے، چاہے وہ کپڑے کا ہو، چاہے جو ہے چمڑے کا ہے تو اس کو خف کہیں گے، اور اگر کپڑے وغیرہ کا اس کو جورب کہا جائے گا. جو بھی آپ کے پاؤں کو چھپائے تو اسی صورت میں اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں. یہی اس کے اندر زیادہ صحیح بات یہی ہے. تو آپ ہر قسم کے موزے پر، پتلا ہو یا موٹا ہو یا جیسا بھی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ ٹخنا ڈھکا ہونا چاہیے، انگلیاں جو ہے بھی ڈھکی ہونی چاہیے. اگر سب پھٹے ہوئے ہیں تو اس پر آپ مسح نہیں کر سکتے. تو یہ موزے پر مسح کرنے کا مسئلہ تھا جو آپ کے سامنے جو ہے بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب. آمین. جزاکم اللہ خیر. و صلی اللہ محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین.